سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اتنی دو خوبصورت روایت ہے، پڑھنے کے بعد دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ علی کی ذات کا نام. ایک شخص ایسا ہے کہ جو امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اچھا، لوگوں کو زمانے میں امام حسن امام حسین سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے امام حسین کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے اور امام حسین کو دعائیں دے رہا ہے. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں امام حسین کو دیتا ہے، کچھ ان کی مادر گرامی کو دیتا ہے، بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ. لیکن بجائے اس کے کہ امام حسین خوش ہوں کہ یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے اور میری ماں کو دعائیں دے رہا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، امام حسین اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھتے گئے. کیا دیکھا کہ وہ میرے لیے دعا کرتا ہے، میری ماں کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن میرے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا. اس لیے امام حسین نے نظر انداز کر دیا اور چلتے گئے، آگے چلتے گئے. وہ کہا جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ امام حسین پلٹ کر اس سے بھی بات کریں، لیکن امام حسین بات نہیں کر رہے. جب ایسا بہت دیر تک ہونا شروع ہوا تو ایک مرتبہ وہ آیا، قریب آیا، امام حسین کو روک کر کہا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اور آپ محبت کا جواب محبت میں نہیں دے رہے. تو اس موقع پر امام حسین نے فرمایا، تو میرے لیے استغفار کرتا ہے، میری ماں کے لیے کرتا ہے، وَتَتْرُكُ أَبِي، لیکن میرے باپ کا ذکر نہیں کرتا. فَوَاللَّهِ، خدا کی قسم، أَبِي خَيْرٌ مِّنِّي وَمِنْ أُمِّي، خدا کی قسم میرے باپ وہ تھے جو مجھ سے بھی افضل تھے، میری ماں سے بھی افضل تھے. یہ ہے علی ابن ابی طالب اور یہ ہے ائمہ علیہم السلام کا طریقہ میرے مولا کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر امام کو کوئی چاہنے والا ماننے والا مل جائے تو بس اسی پر اکتفا ہے. علی کو جو نہیں مانتا اس سے ہمارا کیا تعلق؟ علی ابن ابی طالب بنیاد اور اساس ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت جو دلوں کو تازہ کرتی ہے. عمر ابن عاص حاکم شام کا مشیر، اس کا ایک بیٹا ہے عبداللہ. عمر ابن عاص بھی جنگ صفین میں مولا کے مقابلے پر تھا، مولا علی کے مقابلے پر، اور اس کا بیٹا بھی ظاہر سی بات ہے عمر ابن عاص کے ساتھ ہی موجود تھا، وہ بھی علی کے مقابلے پر. لیکن جب جنگ صفین ختم ہو گئی، مولا متقیان کی شہادت ہو گئی، معاملات پیچھے چلے گئے، تو ایک مرتبہ امام حسین مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں. امام حسین اپنے گویا سر کو جھکاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے. اور یہ خود امام کا اخلاق ہے، کیا کہنے، آپ دشمنوں پر بھی سلام بھیجتے تھے، آپ دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے تھے. تو وہاں سے سلام کرتے ہوئے امام آگے بڑھ گئے. جیسے ہی امام کا سلام سنا سب نے وعلیکم السلام کہا. لیکن جو عمر ابن عاص سے اس کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے سلام کا جواب دینے میں تاخیر کی. جب سب نے سلام کا جواب دے دیا اس کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام. تو سب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سا انداز ہے سلام کے جواب دینے کا، جب سب دے رہے تھے اسی وقت دے دیتے. تو کہا کہ مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ حسین نے مجھے سلام کیا، حسین نے مجھے سلام کیا ہے، اس کی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. کیونکہ جب سے جنگ صفین ہوئی تھی اس وقت سے حسین مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے کہ میرا باپ حسین کے باپ کے مقابلے پر آیا تھا، میں حسین کے مقابلے پر موجود تھا، اس لیے حسین مجھ سے اس وقت سے بات نہیں کرتے تھے. لیکن آج جب حسین نے مجھے سلام کہا ہے، لطف آیا ہے مجھے حسین کی آواز سننے میں اور جواب دینے میں. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ کے اور ان کے درمیان کوئی معاملات خراب چل رہے ہیں تو ہم وساطت کرتے ہیں اور آپ دونوں کی دوستی کروا دیتے ہیں. لے کر آئے عبداللہ کو امام حسین کی خدمت میں اور کہا کہ یہ بڑا آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں. تو اس موقع پر امام نے فرمایا یہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے لیکن میرے باپ سے جنگ کے مقابلے میں آیا تھا، مجھ سے محبت کرتا ہے اور جنگ میں میرے باپ کے مقابلے میں آیا تھا. پھر فرمانے لگے اگر یہ واقعا مجھ سے محبت کرتا ہے تو جان لے کان ابی خیرا منی، جو میرے باپ جس سے یہ جنگ کرتا ہے وہ یقیناً مجھ سے افضل تھے. اگر یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو مجھ سے افضل میرے بابا ہیں ان سے حقیقت میں محبت کرے.
اس لیے باقی تمام اہل بیت کا جو فوکس اور محور ہے وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. علی کی محبت پر جمع کرو. اور آپ دیکھیں آگے کی بھی اماموں کو، امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں خطبہ بیان کیا ہے تو اس خطبے کے اندر اپنے تعریفیں اور اپنے فضائل بیان نہیں کیے ہیں، اور امام حسین اور امام حسن کا ذکر بھی اتنا نہیں کیا ہے. گرچہ امام حسین کی تو مناسبت موجود تھی کہ ان کو ابھی شہید کیا گیا ہے، ان کا تعارف پیش کیا جائے، لیکن شام جانے کے بعد امام سجاد نے امام حسین کے نہیں، مولائے کائنات کے فضائل پڑھے. میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں. امام سجاد نے مولا متقیان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہم سب کی امامت کی اساس اور بنیاد علی ابن ابی طالب. جس نے علی کو صحیح پہچان لیا وہ ہم تک خود بخود آ جائے گا. اس لیے ہر امام کا فوکس علی ابن ابی طالب. حد یہ ہو گئی کہ امام حسن کی خدمت میں آپ کا چاہنے والا حجر بن عدی، بہت جل و قدر صحابی، اپنی جان قربان کر دی نام علی ابن ابی طالب پر. اپنی جان اس طرح سے قربان کی کہ ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، بیٹے کو قربان کر دیا گیا، ساری چیزیں منظور کر دی، لیکن علی کی محبت سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے. وہ حجر ابن عدی امام حسن کی حکومت کے زمانے میں آتے امام حسن کی خدمت میں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین. ابھی یہ کہہ کر بات شروع کی تھی، دیکھتا ہے کہ امام حسن کا چہرہ زرد ہونے لگا اور جلال کے آثار آنے لگے، اور امام حسن فرمانے لگے اے حجر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو مجھے امیر المومنین کہہ رہا ہے. امیر المومنین یہ اتنا بڑا لقب ہے کہ نہ مجھے نصیب ہوا ہے نہ میرے بھائی کو نصیب ہوا، اور نہ ہم سے جو پہلے آنے والی حجتیں ہیں ان کو نصیب ہوا ہے، نہ ہم سے بعد آنے والی کسی حجت کو نصیب ہوا ہے. یہ صرف اور صرف لقب مخصوص ہے ہمارے بابا علی ابن ابی طالب کے. یہ کیفیت ہے ائمہ کی مولا متقیان کے سامنے. اتنا ادب، اتنا احترام، اور یہ مقام کا خیال رکھا ہے مولا متقیان کا. اسی لیے جو روایات ہیں ہم شہزادی کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی جب جب تشریف لاتی تھی پیغمبر دیکھتے تھے، اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اپنے مقام پر لا کے بٹھایا کرتے تھے. لیکن بعین ہی یہی انداز رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کے لیے بھی اختیار کیا. اصحاب کا مجمع ہے، علی تشریف لاتے ہیں، اور علی کا ادب یہ ہے کہ جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے. لیکن ابھی وہیں پر بیٹھے تھے کہ نبی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے جیسے سیدہ کے لیے آگے بڑھ کے جایا کرتے تھے ویسے علی کے لیے آگے بڑھے، اور علی کو ہاتھوں سے تھام کر علی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور پکڑ کر اسی جگہ پر لے کر آئے جہاں پر خود بیٹھے تھے. جہاں خود بیٹھے تھے اس کے دائیں جانب علی کو بٹھایا. تو اصحاب نے عرض کیا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کو علی سے شدید محبت ہے. تو کہا کہ میں کیا کروں، مجھے صرف علی سے نہیں اس کے خدا کو بھی اس سے بڑی محبت ہے. اور پھر فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو علی کے بارے میں، علی کون ہے؟ علی کے جو تم نے فضائل سنے ہیں وہ کچھ نہیں ہے جو میں جانتا ہوں. پھر فرمایا کہ کچھ فضائل ایسے بھی ہیں علی کے، اگر ظرفیت ہو لوگوں کے اندر وہاں پر یہ بیان کیا جا سکتا ہے. نبی نے فرمایا کچھ فضائل علی کے ایسے بھی ہیں جو خدا نے مجھے بھی نہیں دیے. جب یہ جملے سنے تو مولا متقیان ادب کا تقاضا یہ تھا کہ امام شاہ فرمانے لگے حل للعبد علی السید فضل، کیا سردار کے مقابلے میں غلام کو کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ سردار الانبیاء ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے غلام کو آپ پر فضیلت حاصل ہو جائے؟ نبی نے فرمایا نہیں، کچھ چیزیں علی تجھے خدا نے دی ہے مجھے بھی نہیں دی. پھر اس میں سے فرمایا اے علی تجھے جیسے بیٹے دیے ہیں، حسن و حسین جیسے بیٹے مجھے بھی نہیں دیے. ایسا نہیں کہ نبی کے بیٹے نہیں تھے، حضرت ابراہیم بھی نبی کے بیٹے، جناب قاسم نبی کے بیٹے جس کی وجہ سے کنیت پڑی ابو القاسم، طیب و طاہر نبی کے بیٹے، لیکن جیسے بیٹے تجھے دیے ہیں حسن و حسین کی صورت، ویسے بیٹے مجھے بھی نہیں دیے.
اور پھر فرمایا اور اے علی تجھے جیسی زوجہ دی ہے فاطمہ زہرا کی صورت میں ویسی زوجہ مجھے دی. اور پھر یہ بھی فرمایا اور جیسا سسر تجھے ملا ہے میری شکل میں ویسا سسر مجھے نہیں ملا. تو کچھ دنیاوی فضائل ایسے ہیں کہ جو علی کو حاصل ہیں باقی افراد کو حاصل نہیں ہے. البتہ اس سے یہ انسان نہ سمجھ لے کہ مقام مرتبے کے اندر علی نبی سے افضل ہیں. نہیں, کچھ دنیا کی مجبوری ہے, کچھ مادہ کی مجبوری ہے. عالم مادہ کے اندر یہ معاملات ہیں. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بن باپ کے دنیا میں تشریف لائے. تو ایک معجزہ ہے, ایک نشانی ہے, اور یہ معجزہ حضور سرور کائنات کو نہیں ملا. آپ کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ ہیں, آپ کی والدہ گرامی ہیں جناب آمنہ سلام علیہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کی دنیاوی فضائل ہیں تو اس کی وجہ سے علی کا مقام نبی سے ہم نے بڑھا دیا ہے. نہیں, ہم نے نبی سے نہیں بڑھایا ہے, لیکن دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی نبی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی, کسی ولی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی. اسی طریقے سے تاریخ بشری کسی کو یہ فضیلت ہی نہیں ملی ہے کہ اس کی ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں ولادت ہو. یہ اگر فضیلت نصیب ہوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. تو کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کو ہیں. اور یہ بھی نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. خدا نے ہر نبی کی اولاد کو خود اس نبی کے صلب میں قرار دیا ہے, لیکن میری اولاد وہ ہے کہ جس کو صلب امیر المومنین میں قرار دیا. بیٹے علی کے ہیں لیکن مباہلہ کی آیت میں میرے بیٹے بن کے چلتے. تو میرے بیٹے میری نسل چلے گی تو علی کی وجہ سے اور علی کے طفیل چلے گی. یہ ہے علی ابن ابی طالب. اور انہی علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے مولا امام حسین نے منی کے میدان میں ایک حلقہ بنایا. جب مولا کی شہادت ہوئی ہے اس سے ایک سال پہلے ہم کہہ سکتے ہیں, یا ایک سال اور ایک مہینہ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا حج تھا, ایک تو حج وہ تھا جو مکمل نہیں ہو سکا, اور ایک حج وہ ہے جو اس سال سے پہلے والا سال پہ حج تھا. اچھا, وہ مولا کا ایک طرف سے آخری حج ہے, دوسری طرف سے حاکم شام ملعون کی زندگی کا بھی وہ آخری سال ہے. یعنی اس کے مظالم بھی عروج پر ہیں اور مولا کی شخصیت اور امامت بھی اپنے عروج پر ہے. وہ سن 59ویں سال کا جو حج ہے اس میں منی کے میدان میں جب موقع ملتا ہے, کیونکہ عرفہ کے دن اتنا موقع نہیں ملتا ہے, مزدلفہ کے دن موقع نہیں ملتا ہے, لیکن منی کے اندر چونکہ 3 دن قیام ہوتا ہے اس لیے موقع ملتا ہے. اس لیے منی کے دن مولا نے بنی ہاشم کو کہا کہ جتنے بڑی مشہور شخصیات موجود ہیں صحابہ تابعین کے ان سب کو بلاؤ, اور ایک بہت بڑا خیمہ لگایا گیا. اور اس زمانے کے حساب سے جو تعداد جمع کی گئی ہے سمجھ لیجئے کہ نشر پاک کا مجمع تھا جو جمع کر دیا. یعنی اس زمانے کے تعداد پاپولیشن ہے وہ ہے ہی بہت کم. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کا جب وصال ہوا تھا تو اس زمانے میں جو مدینے کی آبادی تھی وہ 5000 افراد کی تھی, اور آج مدینے کی آبادی دیکھیے, ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 50 لاکھ کی آبادی ہوگی, تو کہاں 5000 کہاں 50 لاکھ. منی کے میدان میں امام حسین نے جن افراد کو جمع کیا ہے ان کی تعداد 700 صحابہ اور تابعین کی ہے. یعنی سمجھ لیجیے 70,000 کا مجمع ہے آج کے حساب سے. یہ 700 صحابہ اور تابعین جب جمع ہوئے ہیں تو ان سے کوئی اور خاص کلام نہیں کیا ہے, آ کر بات یہ کی ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امر امامت کو دنیا بھولتے جا رہی ہے. امامت یاد دلائی ہے حج کے موقع پر. کیا کہنے ہیں, جس نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, اس نبی نے ایک موقع پر حج کے موقع پر امامت یاد کروائی تھی, اور اب 60 سال کے بعد حسین ابن علی نے پھر آ کر امامت کو یاد کروایا. 50 سال کے بعد دوبارہ سے حسین ابن علی نے پھر آ کر امامت کا درس دیا. کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امامت کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں, تو میں خدا کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ
کہ کیا عالم اسلام میں نبی کا علی کے علاوہ کوئی بھائی بنایا گیا؟ کبھی علی کے علاوہ نبی نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، حتیٰ اس کو بھی بھائی نہیں بنایا جو غار میں رہنے کا شوقین تھا، کسی کو بھائی نہیں بنایا، حتیٰ وہ بھی ساتھ مدینہ پہنچے تھے، لیکن نہیں کہا کہ انہوں نے مدینے کا سفر میرے ساتھ کیا ہے اس لیے یہ میرے بھائی ہیں. کہا نہیں، جو میرے دین کو بچا کر لوٹ کر آ رہا ہے اور جو میری امانتیں واپس کروا کر آ رہا ہے وہ علی میرا بھائی ہے. اور تھوڑا سا میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا چاہوں گا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب علی کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضور کی عمر مبارک 30 برس کی تھی. 30 برس کے حضور ہیں، ایک دن کے علی ہیں، اور علی کو اپنی آغوش میں لے کر ایسے علی کو پالا تھا جیسے باپ بیٹے کو پالتا ہے. اور جب علی نے نوجوانی طے کرتے کرتے جوانی میں قدم رکھا تو وہی نبی جو اب تک باپ بن کر علی کو پال رہا تھا، اس نبی نے کہا اب علی میرا بیٹا نہیں، اب علی میرا بھائی بن چکا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے. اس لیے فضل ابن عباس سے، جو پیغمبر کے چچا عباس کے بیٹے ہوتے ہیں، بلکہ فضل ابن عباس سے خود اپنے بابا جناب عباس سے سوال کیا تھا کہ بابا جان مجھے یہ بتائیے حضور کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو جناب عباس سے کہتے ہیں اگر سچ پوچھو تو حضور کو سب سے زیادہ اولاد میں محبت علی ابن ابی طالب سے تھی. تو کہا علی تو ان کے بیٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، سگے بیٹے تو نہیں ہوتے. آپ نے کیوں کہا کہ بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت علی سے تھی؟ کہ اس لیے کہ علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ کائنات میں کسی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں. اور پھر سوال کیا یہ کہ علی کو پھر کتنی محبت تھی؟ کہ علی کو بھی اتنی محبت تھی کہ کائنات میں کسی اولاد کو اپنی باپ سے نہیں ہوتی. اتنی محبت علی کو نبی سے تھی. اسی لیے ہر جنگ میں دنیا چھوڑ کر جا سکتی ہے نبی کو، علی نبی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو اس موقع پر یہ بیان فرمایا کہ بھائی بنایا تو علی کو بھائی بنایا. اور ہمیں بتاؤ کہ مسجد کے دروازے سب کے لیے بند کر دیے، اگر کھلے رہے تو یا نبی کے لیے یا علی کے لیے. پھر بیان فرمایا کہ جب میدان میں بھیجنے کا وقت آتا تو کس کو بھیجا کرتے تھے اور کس کی وجہ سے دین اسلام سے آفت دور ہوتی تھی؟ علی کی وجہ سے. پھر ایک کے بعد دوسری حدیث بیان کی ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. نبی نے فرمایا تھا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ہارون نبی بھی تھے اور وزیر بھی تھے. صحیح ہے علی نبی نہیں ہے لیکن نبی کے وزیر اور نبی کے وصی ضرور ہے. اور پھر ایک ایک کر کے حدیثوں کو بیان کیا. علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی مع القرآن والقرآن مع علی. کتنے فضائل ہیں کہ جو نبی نے بیان کیے تھے. اس لیے یاد رکھو ہمارے لیے سب سے مضبوط رسی امامت کی رسی ہے. اس رسی کو تھامے رکھنا. تو منی کے میدان میں بھی مولا امام حسین علیہ السلام نے امامت کا تعارف کروایا، علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا، کیونکہ علی تک واقعاً ہم پہنچ گئے تو پھر باقی اماموں تک پہنچنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا.